اشرفی وائس کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ، نکاح، کوئی خیر کے کام کرنے سے آپ کے ساتھ کیا واقعات ہو سکتے ہیں اور آپ کو لازمی طور پر ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سال کے تمام مہینوں کی تخلیق و تقسیم و ترتیب و تعین کا موجد رب العالمین ہے۔ اس کی کاریگری میں نہ کوئی نقص اور نہ کوئی عیب۔ دن، مہینے، سال اسی کا ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 ماہ ہے، جس روز سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس میں کوئی مہینہ فی نفس ہی منحوس نہیں، اور عام میں منحوس اس کو کہتے ہیں جو مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں، امراض سے گھرا ہوا ہو۔ اس میں کوئی عمل کیا جائے تو کامیابی حاصل نہ ہو۔ یہ مبارک خوشحالی کی ضد ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی جگہ، مہینہ، دن، حیوان یا دیگر اشیاء منحوس ہوتے ہیں؟ شریعت مطہرہ نے بالکل واضح الفاظ میں بیان کیا کہ کسی چیز میں منحوست نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدفعلی نکالنا شرک سے ہے، اور ہم میں سے ہر شخص بدفعلی نکالتا ہے، لیکن اللہ توکل کے سبب سے بدفعلی ختم کر دیتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، مفہوم ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو گھر میں اور عورت میں اور گھوڑے میں ہو سکتی تھی۔ اس حدیث شریف سے نحوست کی بالکل نفی کر دی گئی، یعنی کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں نحوست ہوتی، اور جب ان میں نحوست نہیں ہے تو کسی چیز میں بھی نحوست نہیں ہے۔ اور ان 3 چیزوں کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے ساتھ انسان کا اکثر یا ہمیشہ واسطہ رہتا ہے، کیونکہ کہیں آنے جانے کے لیے اس کو گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، رہائش کے لیے مکان کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور گھر بسانے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ وہ اکھڑا اور سرکش ہو اور اپنی پیٹھ سے سوار کو گرا دیتا ہو، اور مکان کی نحوست یہ ہے کہ وہ مسجد سے دور ہو، اس میں اذان کی آواز نہ آتی ہو، یا وہ مکان رہنے کے لیے تنگ ہو۔ اور بیوی کی نحوست یہ ہے کہ وہ بد خلق اور بد مزاج ہو، یا وہ بانجھ ہو اور اس سے اولاد نہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان کسی چیز کو منحوس مانتا ہے یا سمجھتا ہے تو وہ تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اس طرح کے عقیدہ سے اعتقاد خداوندی اور توکل میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ بات حق ہے کہ کسی چیز کو منحوس مان لینے سے آدمی تذبذب میں پڑ جاتا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں رہتا، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ سوچنے لگتا ہے کہ فلاں وقت یا فلاں جگہ اگر وہ کام کرے گا تو اس کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اسلام نے صرف یقین پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے، اسی لیے زمانے جاہلیت تمام باطل رسوم و اعتقادات فاسدہ کی سختی سے مخالفت کی ہے، بے بنیاد فاسد عقائد اور باطل افکار سے روکتا ہے۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں بدشگونی، بدفعلی کا بہت زیادہ رواج تھا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چند مثالیں قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں آپ کی نظر کی جائیں۔ دور جاہلیت میں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی عظیم انسان مر جائے تو سورج اور چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ چاند اور سورج کو گرہن لگنا گویا ان کے عقیدے کے مطابق نحوست تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بے بنیاد فاسد عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند و سورج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے ان دونوں کو گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ حق ہے کہ دور جاہلیت میں
توہم پرستی بہت زیادہ تھی۔ اگر کسی گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگ اس کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے، یہاں تک کہ کہتے کہ ہم انہیں کہاں سے کھلائیں پلائیں اور ان کی پرورش کیسے کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ اور نحوست ہے۔ اسی وجہ سے بعض بدبخت لوگ اپنی بیٹیوں کو نحوست سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے۔ اس عمل کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ تم اپنی اولاد کو نحوست سمجھ کر اور بھوک مری کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں اور انہیں رزق دینے والے ہیں۔ اسلام نے دور جاہلیت کی ان باطل نظریات کی پرزور تردید کی اور عورتوں کو بلند مقام عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دوسری حدیث شریف وارد ہے کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ تمام دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ اسی طرح دور جاہلیت میں لوگ پرندوں کو دیکھ کر بھی بدشگونی لیتے۔ اگر صبح مخصوص پرندہ کو چہچہاتے دیکھتے تو کہتے کہ آج کا دن منحوس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فاسد عقیدہ کی نفی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لا طیرہ، پرندہ سے بدشگونی لینا درست نہیں۔ تاہم نحوست کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، نحوست ہوتی ہے، لیکن نحوست برے اعمال و افعال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پھر عذاب الہی جن پر نازل ہو ان کے لیے وہ نحوست ہے۔ چنانچہ سورہ یاسین میں ہے جب شہر بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 رسول یعنی قاصدین تبلیغ کرنے کی غرض سے آئے تھے اور سارے شہر والوں کو خدا کی وحدانیت اور حضرت عیسیٰ کی رسالت کا درس دیتے تھے۔ تبلیغ و ہدایت کا فریضہ بڑے زور و شور کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ اس وقت بستی والوں پر اللہ تعالیٰ کی سخت آزمائش ہوئی، پورا شہر قحط سالی کا شکار ہو گیا، لوگ اور جانور قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ اس قحط سالی کی وجہ سے قوم نے اللہ کے ان رسولوں سے کہا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، جب سے تم آئے ہو نحوست ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ ان بستی والوں نے کہا کہ ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، کبھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کبھی کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، تو کبھی کساد و بازاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک تو ان سب مصائب کا سبب تم ہو، تمہاری نحوست سے ہماری مسکراتی ہوئی زندگی غم و عدوہ کا شکار ہو گئی ہے، ہماری معاشی خوشحالی افلاس و تنگدستی میں بدل دی جا رہی ہے، تمہاری گستاخیوں سے ہماری دیوی دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بے سر و پایہ باتوں کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہاری نحوست تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے فرمایا تمہاری بدفعلی تمہیں نصیب ہو، حیرت ہے اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم دھمکیاں دینے لگتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ ان حضرات نے فرمایا تمہاری بدبختی اور بدفعلی تو تمہارے ساتھ ہے، جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو تمہارا فعل نامہ اور شگون تمہارے گلے میں لٹکا دیا گیا تھا، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، تم اپنے مقدر کو کوسو جس کے باعث تلخ و ترش حادثات کا تم شکار ہوتے ہو۔ جہالت اور توہم پرستی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عہد جاہلیت میں نیک اور بدشگون کا بڑا رواج تھا، کئی چیزیں ان کے نزدیک منحوس تھیں، اگر صبح سویرے ان میں سے کوئی چیز انہیں دکھائی دیتی تو سمجھتے کہ آج کا دن بڑا منحوس ہے۔
اگر سفر پر جاتے ہوئے ایسی چیز سے آمنا سامنا ہو جاتا تو گھر واپس آ جاتے، سفر کا ارادہ ترک کر دیتے۔ طیرہ کا معنی ہے کہ کسی سے برا شگون لینا اور اسے منحوس سمجھنا۔ ان آیات کریمہ سے نحوست کا ثبوت ملتا ہے۔ نحوست سے مراد انسان کے برے اعمال ہیں۔ اسی طرح عذاب الہی کو رب تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ نافرمان قوم کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر جن دنوں میں عذاب نازل ہوا وہ دن اس قوم کے لیے منحوس ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست جاری رہی۔ اسی طرح قوم عاد کا واقعہ بھی قابل عبرت ہے۔ حضرت ہود نے اپنی قوم کے لوگوں کو پیغام حق سنایا، لیکن ان بدبختوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ پھر جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو ایک دن ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ ان کے لیے بڑا منحوس تھا۔ سخت آندھی چلی جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیا۔ قوم عاد کے بڑے بڑے قد آور جوان اس طرح زمین پر پڑے ہوتے تھے جس طرح کھجور کے موٹے موٹے تنے اکھڑے ہوئے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں جس نافرمان قوم پر عذاب نازل ہوا وہ دن ان کے لیے منحوس تھا۔ اصل نحوست گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جس وقت میں بندہ مومن اللہ پاک کی اطاعت و بندگی میں مشغول ہو وہ وقت بڑا مبارک ہے، اور جس وقت میں اللہ پاک کی نافرمانی کرے وہ وقت اس کے لیے منحوس ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات میں جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے، سو جا۔ لیکن اگر وہ شخص بیدار ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرنے لگے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز ادا کرتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس صورت میں صبح کے وقت وہ چاق و چوبند اور خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ دن بھر نحوست اور سستی میں رہتا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا نہیں کرتا وہ شیطان کے قید و بند میں ہوتا ہے۔ دن بھر اس پر نحوست چھائی ہوئی رہتی ہے اور وہ بے برکتی، غفلت، سستی و کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کے گناہ اس کے لیے سب سے بڑی نحوست ہے۔ جیسے شرابی کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ شراب پینے سے شرابی پر ایسی نحوست چھا جاتی ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر اگر وہ خلوص دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر اگر وہ دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا بلکہ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، اور آخرت میں اس کو دوزخیوں کی پیپ اور لہو کی نہر سے پلائے گا۔ ہمارا معاشرہ میں بعض ناواقف لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس ماہ میں کوئی اچھے کام کرنے سے گریز کرتے ہیں، مثلا شادی بیاہ کرنا، مکان کی تعمیر، دکان کا افتتاح وغیرہ۔ ماہ سفر میں ان تمام امور کی انجام دہی اس غرض سے نہیں کرتے کہ انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ یہ جاہلانہ عقیدہ ہے اور دین اسلام نے جاہلانہ عقیدہ سے منع کیا ہے اور حقانیت کا درس دیا ہے۔ جاہلانہ طریقہ اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں کامیابی اس میں حاصل نہیں ہوگی۔ دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی دن، ہفتہ، مہینہ، سال منحوس نہیں ہوتے، کیونکہ ان تمام کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔
حدیث قدسی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کا مفہوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں۔ انسان کہتا ہے کہ کیا برا زمانہ آ گیا ہے، حالانکہ زمانے کو وجود بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ زمانے میں ماہ سفر بھی ہے، اگر کوئی ماہ سفر کو منحوس سمجھتا ہے تو گویا وہ رب کریم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکیں۔